أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ میرا یہ خطبہ جمعہ بھی اس موضوع پر ہے کہ خلافتی نظام نے الوصیت سے انحراف کیا۔ آج جس چیز پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ الوصیت میں درج وہ وصیت ہے جس سے خلافتی نظام نے مکمل انحراف کیا۔ یہ باتیں اس لیے یہاں بتائی جاتی ہیں کہ انسان خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہمیشہ بھٹک جاتا ہے اور اللہ کے شریک بنانا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ آگے چل کر میں مذہبی تاریخی لحاظ سے مثالیں دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر جس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے گا وہ ہے کہ بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے الوصیت جب لکھی تو اس سے یہی مراد ہے کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد کیا ہوگا۔ وصیت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان جب وصیت کرتا ہے کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پر مرزا صاحب جو وصیت لکھ رہے ہیں اس میں ایک انجمن کا ذکر کر رہے ہیں جو آج میرا موضوع ہے، کہ اس انجمن کے بارے میں جو وصیت کی گئی تھی اسے خلافتی نظام نے رد کر دیا اور ایک ایسے رستے پہ چل پڑی جو کہ بانی جماعت کی منشا نہیں تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وصیت جو آپ نے کی اور آپ نے وہ جو 14 افراد کی کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کے بارے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا، اس کو کیا اہمیت دی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سے لوگ تھے جو اس انجمن کو ناپسند کرتے تھے اور اس کے بالمقابل اپنی مرضی منوانا چاہتے تھے۔
اور پھر آپ کی وفات کے بعد انہوں نے کیا رنگ دکھائے، اور پھر حکیم حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مرزا صاحب علیہ السلام جو بانی جماعت ہیں، انہوں نے انجمن کا قیام کیا، اور اس کے بارے میں جو وصیت کی وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو جملہ کہا گیا ہے اس کی میں کچھ وضاحت کر دیتا ہوں۔ جو ابتدائی حصہ الوصیت کا لکھا گیا تھا وہ 20 دسمبر 1905 کا تھا، اور اس میں حضرت صاحب نے جو بتایا کہ 3 انبیاء کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی رہی، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ کیونکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ وہ 2 قدرتیں ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی عملی شکل کیا ہوئی۔ عملی شکل یہ ہوئی کہ آپ نے ایک انجمن کا قیام کر دیا اور اس کو کہا کہ یہ میری جانشین ہے۔ کوئی تصور آپ نے نہیں دیا کہ کوئی خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی جو جانشینی کرے گی آپ کی، ایسا کوئی تصور نہیں تھا، نہ ہے۔ وہ کتاب آج بھی موجود ہے، ہر کوئی اسے پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ یہ جو آپ کو بتایا گیا کہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، یہ ہے پوائنٹ نمبر 13۔ یہ میٹنگ پھر ہوئی تھی اور 6 جنوری 1906 کو یہ بیان دیا گیا تھا بانی جماعت کی طرف سے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 17 دن کے بعد، یعنی جو پہلی تحریر لکھی گئی جس میں ایک امکانی بات کہ اللہ تعالیٰ کی 2 قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں اور اس کا ذکر کیا گیا، اور دوسری قدرت کے ظاہر ہونے کا ذکر کیا گیا، اور یہاں پر واضح طور پر یہ بیان کر دیا گیا کہ انجمن میری جانشین ہے۔ پھر ہم اس سے اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں جو پوائنٹ نمبر 14 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جائز ہوگا کہ اس انجمن کی تائید اور نصرت کے لیے دور دراز ملکوں میں اور انجمنیں قائم ہوں جو اس کی ہدایت کے تابع ہوں، یعنی جو انجمن میں قائم کر رہا ہوں اس کے تابع دنیا کے دوسرے ممالک میں انجمنیں قائم کی جائیں جو اس مرکزی انجمن کی کے تابع ہوں گی۔ یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ وصیت کی جا رہی ہے، یعنی میرے فوت ہو جانے کے بعد آپ نے یہ کام کرتے رہنا ہے۔ یہاں پہ کہیں کوئی خلافت علی منہاج نبوت کا ذکر ملتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ملتا۔ تو بانی جماعت کی واضح، سادہ، صاف اور محکم
تحریر، فیصلہ یہی ہے کہ انجمن میری جانشین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپ نے بیان نہیں دیا اپنے فوت ہونے تک۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ بعض چیزیں متشابہات ہوتی ہیں اور بعض محکم ہوتی ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ محکم بات کی طرف نہیں آتے۔ اسی طرح مرزا صاحب کا یہ بالکل محکم واضح فیصلہ ہے کہ انجمن میری جانشین ہے، اور اس سے انحراف کر جاتا ہے وہ گروہ جو انجمن کے خلاف ہے، اس کی اتھارٹی کو نہیں مانتا، اور وہ متشابہات باتوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ جو 20 دسمبر کو تحریرات لکھی گئی تھیں، اور اس میں سے اپنے مطلب کے معنی نکالنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ان محکم فیصلوں کو بالکل ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ اب میں اس کو دوسرے پہلو سے دیکھتا ہوں کہ یہ تو تھا مرزا صاحب علیہ السلام کا واضح صاف بیان، انجمن میری جانشین ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس دوسرے حصے کی طرف کہ مرزا صاحب کی زندگی میں ہی یہ چیزیں پیدا ہو رہی تھیں کہ محمود کو جانشین بنانا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میر ناصر نواب صاحب، جو کہ حضرت صاحب کی اہلیہ کے والد صاحب تھے، وہ ایک گدی نشین گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، میر درد کی فیملی سے تھے، جہاں باپ کے بعد بیٹا جانشین ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرزا صاحب کے بعد ان کا بیٹا محمود ان کا جانشین ہوگا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں جب ان کے گھر میں ہوتی تھیں تو خود یہ روایت ملتی ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام ایک دفعہ سین میں ٹہل رہے تھے اور ان کی اہلیہ بیٹھی تھیں، یعنی میر ناصر نواب صاحب کی بیٹی۔ تو حضرت صاحب نے رک کر ان سے کہا کہ آج کل حکمران اپنا جانشین مقرر کر دیتے ہیں، تو تمہارا محمود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب یہ بات بتاتی ہے کہ ان کے گھر میں یہ بات تھی، اور کیونکہ میر ناصر نواب صاحب خود بھی گدی نشین تھے اور وہ مرزا صاحب کے ہاں بھی گدی نشینی دیکھنا چاہتے تھے، تو اس لیے حضرت صاحب نے ان کی بیٹی سے پوچھا کہ اب ان کی رائے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ ایک پہلو جو مرزا صاحب کی زندگی میں موجود تھا، جو محمود کو جانشین کے رنگ میں دیکھتا تھا۔ اور اسی طرح میر ناصر نواب صاحب کے جو ہم نوا تھے، جن میں خلیفہ رشید الدین صاحب بھی پیش ہیں، یہ بھی اسی نظریات کے تھے کہ محمود جانشین ہوگا۔ مرزا صاحب کی زندگی میں اس گروہ کا موجود ہونا اور محمود کو جانشین بنانا، یہ اس کے ثبوت ملتے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ مرزا صاحب کیا وصیت کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔
جب یہ الوصیت لکھی گئی اور انجمن کو پاورز دے دی گئیں اور وہ پاورز جو دی گئیں وہ کھٹکتی تھیں، انہوں نے میر ناصر نواب صاحب نے اس سے انحراف کیا اور اپنی مرضی سے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی، اور پھر چاہا کہ مرزا صاحب ان چیزوں کو مان لیں، لیکن مرزا صاحب نے اس پر ایک بیان دیا۔ وہ بیان کئی دفعہ پڑھا گیا ہے، وہ یہ تھا کہ میری رائے میں تو انجمن جس چیز پر کثرت رائے سے متفق ہو جائے وہی معاملہ حتمی اور قطعی ہے۔ یعنی مرزا صاحب نے واضح طور پر بیان دے دیا کہ انجمن کی کثرت رائے کا فیصلہ ہی قطعی ہے، کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ میر ناصر نواب صاحب آپ کے خسر تھے، یعنی آپ کی بیوی کے والد صاحب تھے۔ تو یہ جواب ایک بڑی خوبصورت پیرائے میں دیا گیا ہے۔ ان کا خسر ہونے کا رشتہ بھی اس کا مقام برقرار رکھا گیا ہے، لیکن اپنے موقف کو بہت واضح طور پر قطعی رنگ میں بیان کر دیا کہ میری رائے میں تو انجمن جس امر پر کثرت رائے سے متفق ہو جائے تو وہی فیصلہ قطعی اور حتمی ہے، سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کسی معاملے میں وحی و الہام سے مجھے خبر دے دے، اور یہ جو وحی و الہام کا معاملہ ہے، اللہ خبر دے دے تو میں اپنی مرضی سے وہ کروں گا جو خدا تعالیٰ کا منشا ہوگا، یہ میری زندگی تک ہے۔ میرے بعد انجمن مقتدر ہے، یعنی انجمن کا فیصلہ حرف آخر ہے۔ یہ اتنا مضبوط اور سالڈ بیان ہے کہ مرزا صاحب کا منشا صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ یہ بیان 27 اکتوبر 1907 کو دیا، یعنی مرزا صاحب نے جب الوصیت لکھی تو الوصیت کے لکھنے کے بعد 27 اکتوبر 1907 تک وہ قطعی طور پر انجمن کو آخری اتھارٹی سمجھتے تھے، اور اس کے پھر چند ماہ بعد آپ فوت ہو گئے۔ اب یہ جو لوگ تھے جو اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے، یہاں پرابلم تھی، یہ انجمن کو نہیں قبول کرتے تھے کیونکہ یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو جانشین بنانا چاہتے تھے، لیکن مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان کی کبھی نہیں مانی، بلکہ جو انہوں نے فیصلے کیے تھے اسی پہ قائم رہے، لیکن ان کے دلوں میں کجی تھی، ٹیڑھا پان تھا، یہ مرزا صاحب کے ان فیصلوں کو قبول نہیں کر رہے تھے، اور یہ اپنے وہ رنگ دکھاتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں جب ہوئیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب فوت ہو گئے۔ اب فوت ہو گئے تو آپ کی جانشینی کا سوال تھا۔ انجمن نے میٹنگ کی، وہ جس رنگ میں بھی میٹنگ تھی، اور حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جماعت کا سربراہ مقرر کیا، وہ ویسے بھی انجمن کے صدر تھے۔ اس موقع پر بھی مرزا بشیر الدین محمود صاحب اٹھ کر
घर गए हैं कि मैं घर से मशवरा करके आता हूं। अब आप ज़हन में रखें कि घर में कौन है। घर में उनकी वालदा है और मीर नासिर नवाब साहब वगैरह हैं, वही लोग जो इनकी जानशीनी के लिए तदबीरें कर रहे थे। बाद के वाकयात बताते हैं कि ये चीज़ इस रंग में हुई होगी कि उन्होंने कहा होगा कि ठीक है, इस दफ़ा तुम रहने दो, नूरुद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनने दो, और उसके बाद तुम्हारा नंबर आ जाएगा। इन्होंने आके फिर हजरत हकीम मौलवी नूरुद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हक में वोट दिया, और इस तरह ये सिलसिला आगे चला। लेकिन वो जो ग्रोह था, जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब की जानशीनी के हक में था, वो अपना काम करता रहा। हत्ता कि हजरत हकीम मौलवी नूरुद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हो जब घोड़े से गिरे, जख्मी हुए, तो उस वक्त भी ये मीर नासिर नवाब और खलीफा रशीदुद्दीन साहब ये मिले हैं। ये नहीं इनको फिक्र कि जमात का सरबराह जख्मी है। बात ये कर रहे हैं कि महमूद अभी छोटा है, यानी इनको अल्लाह जिंदगी दे, इस वजह से दे कि महमूद बड़ा हो जाए और ताकि वो फिर जानशीन बन जाए। ये चीजें बहुत कुछ जाहिर कर देती हैं। फिर वो वक्त आया कि खुद हजरत हकीम मौलवी नूरुद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हो इन मीर नासिर नवाब साहब और मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब के रवैयों से तंग आकर उन्होंने फिर एक बयान दिया कि ये दोनों, मिर्जा बशीरुद्दीन और मीर नासिर नवाब, सख्त नालायक और जशीले हैं, और ये एक बला हैं। खुदा जाने कब इस बला से निजात मिले। ये बहुत कुछ बता देते हैं। उसकी वजह यही है कि ये वो कुछ करना चाहते थे जो कि बानिय जमात का मंशा नहीं था। अब वो तीसरा इसका हिस्सा देखें कि खुद हजरत हकीम मौलवी नूरुद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हु फौत हो जाते हैं, तो अंजुमन जो जिसको जानशीन हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम बना के गए थे, उसको मुकम्मल तौर पर रद्द करके अपने ही उन्हीं हवारियों से, जो ग्रोह मैं कह रहा हूं कि इकट्ठा होता जा रहा था इनका, अपना इंतखाब करवा के तो खलीफा बन बैठे, जबकि खिलाफत का कोई तस्वर ही नहीं था। ये सब कुछ जमात में हुआ है। हजरत मिर्जा साहिब अलैहिस्सलाम की वसीयत से मुकम्मल इनहराफ किया गया है। अब इसका एक तीसरा पहलू मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो हजरत साहब ने लिखा कि कदीम से सुन्नतुल्लाह यही है कि वो हमेशा अपनी कुदरत जाहिर करता रहता है, और उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी। यहां पर इसी चीज को मैं एक और रंग में आपके सामने रखता हूं। ये तो है अल्लाह ताला की कुदरत, वो कैसे जाहिर होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि इंसानी रवैये क्या होते हैं। यानी कदीम से इंसानी रवैये किस तरह जाहिर होते हैं। हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लेते हैं, जो मिर्जा साहिब अलैहिस्सलाम ने दी है। वो तो खुदा की कुदरत थे, बिल्कुल ठीक है,
لیکن اس خدا کی قدرت کے صرف 40 دن پہاڑ پہ چلے جانے کے بعد انسانی رویے کیا ہوئے؟ انسانی رویے یہ ہوئے کہ انہوں نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس شان کے نبی تھے، لیکن ان کی محض پہاڑ پہ جانے کے بعد جماعت نے بچڑے کو معبود بنا لیا، خدا کو چھوڑ دیا۔ یہ خدا کی قدرت کے بعد انسانی رویوں کا اظہار ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اگلی مثال جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی ایک خدا کا پیغام دینے آئے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد شرک بن گیا، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ یعنی انسانی رویے اس طرح ظاہر ہوئے کہ انہوں نے فوراً شریک بنانے شروع کر دیے اللہ کے۔ وہاں پر بچڑا معبود بن گیا تھا، یعنی خدا کا شریک بن گیا نا، عبادت میں شامل ہو گیا وہ بھی۔ اور یہاں پہ اب خود جو پھر ایک اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی تھی مسیح کے رنگ میں، مسیح علیہ السلام کے رنگ میں، ان کے بعد ایک انسانی رویہ پھر مشرکانہ ہو گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ خدا کی ایک قدرت تھے، عظیم الشان قدرت تھے، مگر آپ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عجیب رنگ دے دیا گیا، وہ جی آسمان پہ زندہ چلے گئے، آج تک زندہ ہیں، پھر واپس آئیں گے، اور 2000 سال سے آسمان پہ ہی ہیں۔ یعنی اللہ جو ہمیشہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، اس قسم کی صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہونی شروع ہو گئی، ایک عجیب قسم کا گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں۔ اب خود مرزا صاحب وہ بھی خدا کی ایک قدرت تھے، ان کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ ایک خلافتی وجود قائم کر لیا گیا، جیسے بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ کے بعد ایک بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، یہاں پہ ایک خلافتی وجود تراشا گیا جس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہی کام اس مجسم قدرت کے ظاہر ہونے کے بعد جماعت نے کیا۔ یہ بھی قدیم سے انسانی رویے ہمیں دیکھنے چاہیے، ہم کیوں اس پہ غور نہیں کرتے؟ کیوں وہ محکم باتیں جو بتائی گئی تھیں ان پہ عمل نہیں ہوا؟ انسان بڑی جلدی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اس گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دنیا داری ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو چھوڑ کے اپنی نفس، اپنی خواہشات کو فضیلت دے دینا اللہ کے فیصلوں سے۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ مرزا صاحب کی وصیت کیا تھی کہ مل کر کام کرنا جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو وحی و الہام سے کھڑا نہ کرے۔ اس پہ عمل ہوا؟ نہیں ہوا۔ اگر اس پہ عمل ہوتا اور لوگ اگر غلطی بھی کھا جاتے لیکن نیک نیتی سے مل کر جماعت کا نظام چلاتے اسی انجمن کے تابع، اور دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دوسری قدرت ظاہر کرے، اور دوسری قدرت وہی ہے جس کو اس نے وحی و الہام سے کھڑا کرنا ہے، تو
اتنی گمراہی نہ آتی، لیکن کیونکہ ایک سوچ تھی. اب یہاں پر میں ایک چوتھے حصے کی طرف آتا ہوں، جس کو اس الہام نیکی خدا ہے کتابیں میں رکھتا ہوں. جب یہ سوچ تھی کہ مرزا محمود صاحب جانشین ہیں، یہ سوچ نے اس جماعت میں کو سچائی کے رستے سے ہٹا دیا، بدعمالی آ گئی. اگر نیکی کو انتہا پر سمجھتے، یعنی اللہ کی خاطر نیک اعمال کرتے، تو یہ کام کبھی بھی نہیں ہونا تھا جو جماعت میں ہو گیا. جب نفسانی خواہشات رحمانی فیصلوں پر غالب آ جائیں تو یہی بدعمالیاں اس رنگ میں ظاہر ہوتی ہیں کہ آپ ایک فرضی خلافتی وجود کو خدا کا بنایا ہوا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے سامری کے بچڑے کو خدا کا بنایا ہوا سمجھا جاتا رہا. جب تک انسان اس آخری حقیقت کو اپنی ذہن سوچ میں رکھ کر اعمال کرے گا، اس کے اعمال نیک ہوں گے. اور یہی اس سارے پیغام کا خلاصہ ہے جو آج تک ہدایت کے لیے انسانوں کو دیا جاتا رہا ہے. آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں، یہاں پر ایک شخص نے آ کر ان سچائیوں کو آشکار کیا ہے، اور جب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے یہ خبر دی ہے کہ ورچو از گاڈ، تو آج ہم پرانی ساری تاریخ، انسانی تاریخ اور مذہبی تاریخ کو جب اس الہام کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور کیا وہ رول خدا کی ہدایت یافتہ دنیا میں ادا کرتے رہے اور کیوں انسان بھٹکتے رہے، ہمیں پوری طرح سمجھ آتا ہے. اور اس کی زندہ مثال آج ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس نفسانی خواہش نے کہ محمود جانشین ہے، ہمیں اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ ہم چند ملازمین کے ووٹوں کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ خدا کا بنایا ہوا نمائندہ ہے. ہمیں اس خدا کو تلاش کرنا ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو آخری حقیقت ہے، جو نیکی ہے، جو نیک اعمال کی انتہا پر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسی آخری حقیقت کو سمجھنے اور اس کی سنت کو سمجھنے کی توفیق بخشے، اور ہمارے علم کو زیادہ کرے اور ہمیں اس کا عرفان بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهد اللہ فلا مضل له
مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر